تو اس پہلو سے قرآن مجید کے ساتھ سنت کا جو ہے وہ اتباع لازم ہے۔ البتہ اس میں بھی دیکھیے تین درجے ہو جائیں گے، ایک تو سنت رسول ہے، ایک سنت الخلفاء الراشدین ہے، اور ایک سنت صحابہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔ یہاں جوڑ دیا آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو۔ صحابہ میں سے چار خاص طور پر جو خلفاء راشدین ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے پکڑنا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے راشدین، اولئک هم الراشدون، جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان کی سنت کو پکڑنا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں علمی سطح پر جب آئیں گے تو بڑے ذرا اس کے اندر پیچیدگیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں۔ سنت رسول کی قسموں میں سے میں چند گنوا دیتا ہوں۔ ایک وہ شے ہے جس سے کہ سنت تشریعی ہم کہیں گے، جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو۔ اب یہ سارے درجے یہ علماء کے قائم کرنے کا کام ہے، ایک عامی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو ہے درجہ بدرجہ ہے معاملہ۔ یہ ایک طرف سے چلیں گے اگر آپ داہنے سے بائیں کی طرف تو فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام۔ تو اس سے آرام سے وہاں تک اتنے درجے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر درجے کا اپنا ایک حق ہے، اپنا ایک حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سنت العادت ہوتی ہے۔ حضور ایک کام کرتے تھے، اب مثلا جبلی تقاضے حضور بھی پورا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سنت ہے نا۔ اب وہی کہیں کھانا کھانا حضور کی سنت ہے تو یہ تو نہیں نا بات، یہ تو ایک جبلی تقاضا ہے جو پورا کیا آپ۔ البتہ آپ نے کچھ آداب سکھائے ہوں کیسے کھاؤ، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو کدو پسند تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کدو کھانا لازم، البتہ کوئی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو پسند تھا وہ بھی اس کو رغبت سے کھائے، ٹھیک ہے، اسے اللہ کے ہاں ثواب ملے گا محبت کا جو ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ ایک جبلی تقاضے، ایک عادی تقاضے، عادت کے مطابق۔ مثلا حضور تہمت باندھتے تھے، ہمیشہ آپ نے تہمت باندھا، شلوار پیش کی گئی، آپ نے پسند کی کہ شلوار اچھی چیز ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ زیادہ ساتر ہے، رات کو آدمی سویا ہوا ہو تہمت کے اندر تو ننگا ہو سکتا ہے، شلوار میں ننگا تو نہیں ہوتا، آپ نے پہنی نہیں، عادت نہیں تھی۔ تو بعض چیزیں سنت عادت ہیں، بعض افعال خصوصی ہیں کہ جن کی پیروی لازم نہیں بلکہ روک دیا گیا، حکماً روک دیا گیا۔ صوم وصال، 2 دن کا 3 دن کا وصال ہے روزہ، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ جاری ہے اگلی شام تک، 2 دن کا روزہ ہو گیا یا 3 دن کا صوم وصال، لیکن صحابہ نے رکھنے کی اجازت چاہی، روک دیا۔ آپ لوگوں نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں روکتے، ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو اعلیٰ عند ربی هو یطعمنی ویسقین، وہ تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا، وہ کیا روحانی غذا ہے جو ملتی تھی، اب اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اسے روک دیا گیا سختی کے ساتھ۔ تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جن سے کہ اباحت ثابت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب جو پسندیدہ ہے، اور مباح۔ مباح وہ ہے جس کی حرمت کے لیے دلیل نہ ہو، وہ مباح، تو وہ بھی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز حضور نے کی تو مباح ہے۔ تجرباتی امور ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو علم انسان کے علم سے اور تجربے سے، سائنٹیفک جتنی بھی اب ہو رہی ہیں ترقیاں دنیا میں، وہ ان میں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخل کے اوپر ایسے ہی کہا، نہ کرو تو کیا ہے۔ اب وہ جانتے تھے عرب تو ہمیشہ کے کاشتکار ہیں، کھجوروں کے کا جو ہے فصل ان کو کیسے ملتی ہے وہ اصل میں کرتے تھے، نر پھول اور مادہ پھولوں کو قریب جوڑ دیتے تھے تاکہ پولینیشن ہو جائے، فرٹیلائزیشن ہو جائے زیادہ۔ حضور نے کہا تم نہ کرو تو کیا ہے، مطلب حضور نے کہا کہ فطرت اپنا انتظام خود کر لیتی ہے، تمہیں اس کے اندر دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب آ کے حضور سے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا، ہم نے جو ہے نہیں کیا تو فصل، فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، نہیں یہ مطلب نہیں میرے اس بات کا کہ میں نے کوئی شریعت کا حکم دیا تھا، نہیں، اپنے دنیاوی معاملات تجربے سے جو ثابت ہوتے ہوں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی وہ سپاٹ بات نہیں ہے، یہ سنت سے بھی جو ہے استنباط کرنا، استدلال کرنا، نتیجے نکالنا، کون سی سنت کس درجے کی ہے، کون سی سنت کس درجے کی ہے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، اسی لیے تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ حاصل ہو۔